تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ مجد الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنجہات، اور درود و سلام کا نذرانہ حضور نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا الوجود نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ سید انس و جان سرور دادا بخان نگر تاباں سرنشین محبشہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم مالک رباب فخر عرب و عجم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم علت آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین کرام برادران اسلام نہایت واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے ماہ نور ماہ مبارک ماہ ربیع الاول اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہوا۔ اللہ اس مہینے کی برکتیں ہماری روح کے اندر اتار دے۔ صدیاں قبل ایک رات کے دامن میں میرے حضور آئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کل ہی کوئی گزر کے گیا۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ مشتاق یوسفی نے کہا تھا، میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا، نظارے کے لیے جنبش میغاں بھی بار ہے، مجھے نرگس کی آنکھ سے دیکھا کرے کوئی۔ جب نظارہ خوبصورت ہو تو جو ذوق والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آنکھ کا چپکنا بھی بوجھ بنتا ہے۔ تو جب بات حضور کی ہو رہی ہے، ہم تو ویسے بھی فقیر لوگ ہیں، ہمارا شجرہ ان درویشوں سے ملتا ہے جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے ہیں۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بات کا ادب بھی اتنا ہی ہے جتنا حضور کی ذات کا ادب ہے۔ جس طرح اللہ نصیب کر دے، آنکھیں سیاہکار ہیں، گندی ہیں، دتھڑی ہیں گناہوں سے، لیکن اگر اللہ نصیب کر دے کبھی وہ رخ بددعا نظر آئے تو جتنا اس ذات کا ادب ہے اتنا ہی ان کی بات کا ادب ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی بھرپور توجہ کا طالب رہوں گا۔ مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں، بعد میں قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا، کتبہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، مٹی بھی بکھر جاتی ہے، اپنے بھی بھول جاتے ہیں، بیگانے بھی بھول جاتے ہیں۔ بڑے بڑے نامور شہنشاہ، کج کلا بادشاہ، جن کے بغیر دنیا ویران لگتی تھی، جن کے نام کا طوطی بولتا تھا، جو اس دھرتی کی زینت سمجھے جاتے تھے، جو اس کائنات کا وقار سمجھے جاتے تھے، آج زمانہ ان کی قبر کے نشان کو بھی نہیں جانتا۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا، لیکن 14 صدیاں گزر گئیں، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں، نہ گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا۔ اسی طرح چھم چھم عقیدتوں کے پھول بھی برستے دکھائی دیتے ہیں اور گنبد خضرا کا رنگ بھی نیا لگتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ
اولا محبوب تیرا ہر آنے والا وقت تیرے گزرے وقت سے بہتر ہوگا. اللہ اکبر. صدیاں قبل ایک رات آئی تھی, کائنات میں اندھیرے پھیلے تھے, ہر جگہ پہ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا, جبر و زیادتی لوگوں کے ساتھ شیوا سمجھی جاتی تھی, اور جو جتنا بڑا دھوکہ دینے میں ماہر تھا وہ اتنا بڑا فنی فریب سمجھا جاتا تھا. کائنات پہ عزتیں اچھالی جاتی تھی اور لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتیں کسی کی نظروں سے محفوظ نہیں تھی. زمانہ پستیوں میں گرا تھا. لیکن کیا ہوتا ہے, اللہ اکبر. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں جب ایک راہبہ کے پاس سے گزرتا جو عیسائیت کی بہت بڑی عالمہ تھی, میں جب بھی اس کے قریب سے گزرتا تو وہ مجھے پیغام نکاح دیتی, وہ کہتے میرے ساتھ نکاح کر دو, تو میں مسکرا کے اس کی بات کو سن کے گزر جاتا. لیکن ایک دن میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے پیغام نکاح نہیں کیا. جب معمول کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ایک کام ہوتا ہو اور پھر اچانک وہ رک جائے تو بندے کو خود تعجب لگتا ہے. تو کہتا میں رک کر کے اس سے پوچھا کہ آج تم نے مجھے نکاح کی دعوت نہیں دی. وہ کہنے لگے کہ آج تم نے مجھے نکاح کی دعوت نہیں دی. تو کہنے لگے عبداللہ پہلے جب تم میرے قریب سے گزرتا تھا تو میں تیری پیشانی میں وہ نور چمکتا دیکھتی تھی جس کی گواہی میں نے تورات کے اندر پائی تھی. لیکن آج جب تم میرے قریب سے گزرا تو مجھے وہ نور کی چمک نظر نہیں آئی. تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے ہاں میں نے نکاح کر دیا ہے آمنہ سے. آپ جانتے ہیں حضور شکم مادر میں یتیم ہو گئے تھے, اب اس دنیا پہ تشریف نہیں لائے تھے کہ سر سے باپ کا سایہ ہو گیا. حضرت حلیمہ کو حضرت عبد المطلب نے قریب کیا اور کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ہمارے رسم و رواج کو توڑ رہی ہے. کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہا تو جانتی ہے کہ جس کا خامن اس دنیا سے چلا جائے وہ خوشبو نہیں لگا سکتی, وہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتی, وہ خوشیاں نہیں منا سکتی, اس کی زندگی اجیڑت بنا دی جاتی تھی. عرب کا مزاج تھا. تو کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہا تو جب بھی میرے قریب سے گزرتی ہے مجھے خوشبو آتی ہے. کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی, لیکن جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے وطن میں آئی ہے میرے جسم سے خوشبوئیں آنے لگ گئی. اگر میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں تو دوسری خواتین تو ڈول اور رسی ڈال کے پانی نکالتی ہیں, جب میری باری آتی ہے تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. اور جو پتھر میرے پاؤں کے نیچے آتا ہے وہ روئی سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے. اور جب میں گزرتی ہوں تو مجھے دائیں بائیں پتھروں سے بڑے پتھروں سے آواز آتی ہے, او آخری نبی کی ماں تجھے سلام. یار پتھر سلام پیش کریں تو ہم نہ کریں. اللہ اکبر. پتھروں کو پتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر آخری نبی ہے. اللہ پھر حضور کے علم کا عالم کیا ہو. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں حضور کے ولادت کے لمحے قریب آئے. جب حضور کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو ستارے میرے آنگن کے اتنے قریب آئے کہ مجھے یوں لگا کہ ابھی گر پڑیں گے. اور پھر میرے پاس حسینوں جمیل خواتین کا آنا شروع ہوا. کہتے میں گھبرا گئی. وہ کہتے گھبراؤ نہ, یہ حضرت آسیہ ہے, میں اماں حوا ہوں, تمہارے بیٹے کی ولادت پہ تمہیں مبارکباد دینے ہیں. اور پھر کہتے اس کے بعد ایک اجالا ہوا, مجھے انہوں نے برف جیسا ٹھنڈا اور دودھ جیسا سفید جام پلایا. پھر مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا. جب میری آنکھ کھلی خارا جامینی نور, میں نے دیکھا میرے بدن سے نور نکلا. اچھا جس نے بھیجا, توجہ چاہیے, جس نے بھیجا وہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق میں نے تمہاری طرف نور بھیجا. جس کے پاس آئے وہ کہتی ہیں میری گود میں نور اترا. جو خود بن کے آیا وہ کہتا ہے میں نور آیا. جس زوجہ محترمہ کے پاس گئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں سوئی کے ساتھ کچھ سی رہی تھی کہ میری سوئی گم ہو گئی. اتنی دیر میں حضور حجرے میں تشریف لائے تو مجھے پریشان دیکھا. پوچھا عائشہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور میری سوئی جو ہے وہ گم ہو گئی. کہتا ہے حضور مسکرائے. حضور کے چہرے سے اتنا نور نکلا میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر. اللہ اکبر. جس زوجہ محترمہ کے پاس گئے وہ کہتی ہیں حجرے میں نور آتا تھا. جس دائی کے پاس گئے
وہ کہتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. وہ کہتی ہیں میرے آنگن میں نور کھیلتا تھا. جن صحابہ کے پاس گئے وہ کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کہا حضور جیسا سونا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. پاس کی حضرت سعد بن ثابت کھڑے تھے. کہا دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھا. اللہ دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو خدا نے وہ سچائی بن چھڑیا جدے وچ محمد مطالعہ سی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ اکبر. جس نے بھیجا وہ کہتا میں نے نور بھیجا. جو آیا وہ کہتے میں نور بن کے آیا. جس ماں کی گود میں اترے وہ کہتے میری گود میں نور آیا. جس دائی کے پاس گئے وہ کہتی ہے آنگن میں نور کھیلتا تھا. جس زوجہ کے پاس گئے وہ کہتے حجرے میں نور آتا تھا. جن صحابہ کے پاس گئے وہ کہتے مدینے کی گلیوں میں نور چلتا تھا. اب کوئی 1400 سال بعد اٹھ کے کہے جی مجھے نظر نہیں آیا, اسے کہا جائے گا بے وقوف. تیری کون مانے, نبی کی ماں کی مانیں گے, صحابہ کی مانیں گے, مصطفیٰ کی مانیں گے یا پھر خدا کی مانیں گے. اب جو کہا نبی کی ماں نے, جو کہا نبی کی دائیہ نے, جو کہا نبی کے صحابہ نے اور جو خود کہا مصطفیٰ نے, اسے نظم کیا بریلی کے شاہ نے. فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دودھ جیسا سفید اور برف جیسا ٹھنڈا جام پلایا. پھر مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا. جب میری آنکھ کھلی تو میری گود کے اندر نور کھیل رہا تھا اور وہ بچہ تو معمولی بچہ نہیں تھا, مانگ نکلی ہوئی تھی. اللہ اللہ تو صحیح. پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا, کس کا کلمہ پڑھا. خطیب الاسلام فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. تھا مقید کر دیا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا, تو کینان کے اندر کنویں میں تلاش کر رہے, وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بن کے بیٹھا ہے. اللہ تمہیں بکریوں کے پیچھے چلتے چلتے مصطفیٰ کو نظر آتا ہے لیکن سدرہ سے آگے جاتا نظر نہیں آتا. اللہ. اور ہمارے استاد تھے, اگر آپ کا ذوق سلامت, ہمارے استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے یہ سدرہ کی حد تو مولویوں نے رکھی, ورنہ کون جانے وہ کہاں تک گئے. میرے امام بولے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لو. خیرت کہتے ہیں عقل کو. عقل بڑی تیز دوڑتی ہے. آج کل کچھ لوگ ہیں جو عقل کے عاری ہیں, ہر چیز کو اپنی عقل پہ تولنے کے عادی ہوتے ہیں. میرے امام فرماتے یہ تو وہ جگہ ہے جہاں عقل کا کام ہی کوئی. اللہ. عقل والوں کے حصوں میں کہاں ذوقِ جنون, یہ عشق والے ہیں جو سب کچھ وار دیتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کی کہانی سنیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی نا تو آقا کریم مدینے میں گئے. اللہ اکبر. اب وہاں پہ مدینے کے لوگ روزانہ آ کے باہر وادی میں دیکھتے تھے حضور کب آئیں گے, اور حضور پیچھے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ غار میں تھے. اور جب حضور آئے نا تو وہ باہر دیکھ رہے تھے. اب جو تھی جو ہے وہ گاٹیاں تھی, کالی گاٹیاں, کالی گٹائیں, اور ان کا رنگ واقعی کالا تھا. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ان کالی گاٹیوں سے نکلے تو بے ساختہ بچیوں کی زبان سے نکلا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. اچھا اگر یہاں پہ کوئی شاعر بیٹھا ہے تو یہ آورد نہیں ہے, یہ آمد ہے. آورد ہوتا ہے جو تخیل کے ساتھ عقل کے ساتھ رد جگہ کاٹ کے پھر چار لفظ لکھے جائیں, لیکن آمد وہ ہوتی ہے جو بے ساختہ زبان سے نکلے. اب جب کالی گاٹیوں سے حضور کا نورانی چہرہ نکلا تو بے ساختہ زبان سے نکلا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کا وہ دیکھو سنایا گاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا. ذکر کرنا ہمارے اوپر واجب ہو گیا.
کا نقشہ اللہ اکبر حفیظ جلندری نے اپنے نقشے میں کھینچا. وہ فرماتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر. حضور جب مدینہ میں آئے تو جنوب کی سائڈ سے آئے. جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر سواد شہر میں داخل ہوا ایک ناکا سوار آ کر. زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی, دلوں میں مادہ اللہ ہدائی کی دعائیں تھی. نبوت کی سواری جس سمت سے ہو کے جاتی تھی, درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. کہیں ننھی معصوم بچیاں تھی ڈب بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی, ہم ہے بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. آپ سے کوئی صبح پوچھے, آپ نکلے باہر اور کوئی آپ سے پوچھے یار رات بیٹھ کے اندر سبحان اللہ لے کے جا رہے تھے, کیا بات تھی, کیا ہوا تھا, تو آپ بے ساختہ کہیے گا فضل رب الغلام اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامنے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے. ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند, بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اللہ اکبر. جب حضور مدینہ میں آئے تو ہر شخص کی آرزو تھی کہ حضور میرے گھر تشریف لے گئے. اللہ اکبر. غلوم علینا یا رسول اللہ والعدتی والعظمتی والمنع. حضور آپ ہمارے گھر تشریف لے کے آئیے. اگر کوئی مہمان آیا تو ہمارے گھر وسیع ہیں, ہم بٹھائیں گے. اگر کوئی دشمن آیا تو ہم رکاوٹ بنیں گے. اب ہر شخص کی آرزو تھی حضور ہمارے گھر میں آئے. اب جب ایک شخص ہو اور چاہنے والے اتنے ہوں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. حضور نے اپنی ناکا کی مہار اس کے اوپر پھینکی اور کہا خلو سبیلہ, اس کی راہیں چھوڑ دو, یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے, جہاں یہ بیٹھے گی وہاں میں پڑا ہوگا. اب اونٹنی چلتی ہے. اللہ اکبر. ذرا توجہ کیجئے گا, لوگ دلیلیں مانگتے ہیں. اونٹنی چلنے لگتی ہے. صحابہ کرتے کیا ہیں, جب مدینے کے لوگوں نے دیکھا نا کہ حضور نے اونٹنی کی مہار چھوڑ دی تو انہیں سمجھ آئی کہ اونٹنی کو لالچ کیسے کیا جا سکتا ہے, تو وہ چارہ پکڑ کے لے آئے. اب کس کتاب میں لکھا تھا کہ اونٹنی آئے تو چارہ پکڑ لے. پانی ہاڑا لوڑ کی راہ بنا دریا آپ پہنچے سرکار یارا. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو یار منانے کے طریقے بھی سیکھ لیے جاتے ہیں. محبت کسی کی محتاج نہیں ہوتی. اب اونٹنی کو دیکھا تو چارہ دکھانا شروع کیا, لیکن وہ تو اللہ کے حکم پر مانگی تھی, وہ چلتی گئی. اللہ اکبر. جب حضور کے ننیال کا محلہ آیا نا تو انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے گھروں میں آ جائیے, دیکھیں ہم تو آپ کے ماموں لگتے ہیں. اللہ اکبر. پھر ہوا کیا, سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے, جہاں پہ ان کی زمین تھی اور یہ کھجوریں خشک کیا کرتے تھے, وہاں پہ جا کے حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی. آہا اللہ اکبر. نینے آنا پرونا ہے میرا نبی, کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہے. اللہ قریب حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. بھاگ کے آگے ناکا کی نکیل پکڑ لی, کہنے حضور اب تو نانا کھائیں, اب تو میرے مقدر جاگے. اللہ اکبر. اب حضرت ابو ایوب انصاری, بات کہاں سے چلی تھی آپ بھولے نہیں, حضرت ابو ایوب انصاری حضور کو لے کے اپنے گھر میں گئے. ماڑے تھے, خستہ حال تھا. اب لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں, اور یقیناً یہ جتنی مکمل حکومت ہمارے اوپر مسلط ہوئی اس نے چھوڑا بھی کچھ نہیں. لوگ بجلی کا بل دینے سے قاصر ہیں, زندگی برقرار رکھنے سے قاصر ہیں, لیکن میرے استاد فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں. اللہ اکبر. یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا امیر کون ہے, یا جس کے پاس محمد ہو وہ غریب ہو. اب حضرت ابو ایوب انصاری جو خستہ حال تھے, غریب تھے ظاہری طور پہ, اب جب حضور آگے بیٹھے نا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. جو مالدار تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اور لفظ سنیے گا, حضرت ابو ایوب انصاری روتے جاتے ہیں اور آواز دیتے جاتے ہیں, امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا, جبریل با ملائک درباں شدست مارا. آپ فرماتے ہیں لوگوں دیکھو غریب کل تک تھا, آج دیکھو
شاہوں کا شاہ میرا پرونا بنا ہوا ہے، مولا جبریل کو دیکھو فرشتوں کو لے کے میرے گھر کا پہلا دے رہا ہے، وہ اس لیے کہ اندر آمنہ کا لال رام فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری گود میں ایک بچہ تھا، اور بچہ عام نہیں تھا، مانگ نکلی ہوئی تھی، سرما لگا ہوا تھا، ختنے پہلے مختون پیدا ہوئے میرے رسول، اللہ اکبر، خوشبو لگی ہوئی تھی، ناف کٹی ہوئی تھی، اور حضور نے آتے ہی اپنا ہاتھ زمین پہ مارا اور آواز آ رہی تھی بخن بخن قبض محمد علی جمیع الارض، کا لوگوں اس زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑتے تھے، سن لو آج کے بعد اس پہ محمد عربی کا قبضہ ہے، اور شرق کے فرشتے غرب کو شمال کے جنوب کو بھاگے اور مبارک دے رہے تھے، مبارک ہو وہ آ گیا جس کا انتظار تھا، جس کے لیے بزم کائنات کی ایک کھیتی سجائی گئی تھی۔ حضرت خلیل اللہ اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، اب دعا کرتا اس پیغمبر کو بھیج بھی دے، اب وہ رسول آئے۔ اللہ اکبر۔ دائیاں آئیں، انہوں نے دیکھا اور مالداروں کے بچے لے گئے، پیچھے حضرت حلیمہ، اللہ اکبر، اونٹی کی چال بھی صحیح نہیں اور سب سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ دائیاں حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، لیکن قاری ثناءاللہ پانی پتی نے حد کر، آپ فرماتے ہیں کس کی جرت جو میرے رسول کو چھوڑ دے؟ حضور نے کسی کو قبول ہی نہیں کیا، حضور جانتے تھے پیچھے ایک ایسی بھی آ رہی ہے جس کی ڈاچی کی چال بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں حضرت حلیمہ، پتہ چلا ساری دائیاں بچے لے کے چلے گئے، اب انہیں پتہ چلا کہ عبداللہ کے گھر میں ایک یتیم بچہ ہے۔ اب حضرت حلیمہ نے حضور کو گود میں اٹھایا اور لے کر کے جب نکلی تو آئیں سب سے پیچھے تھی، جاتے ہوئے سب سے آگے نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں حضور کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے حضور کا ہاتھ اونٹنی کی مہار پہ لگا جو چلتی نہیں تھی، مجھ سے باغ نہیں سنبھالی جاتی تھی۔ اب دائیاں مخاطب ہو کے کہنے لگی حلیمہ سواری بدل کے آئی ہو؟ حلیمہ مخاطب ہو کے کہنے لگی ذرا غور سے دیکھو، سواری نہیں بدلی، سوار نیا لے کے آئی۔ اللہ اکبر۔ حضور کو لے کے گھر آئی اور پھر باقاعدہ قاری ثناءاللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں باقاعدہ دائیاں اکٹھی ہو کے، سمجھدار خواتین اکٹھی ہو کے حضرت حلیمہ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی حلیمہ تو کتنی امیر ہو گئی ہے، تیرا چراغ رات کو بھی چلتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے امیر گھرانے، بڑے بڑے امیر لوگ جب رات کو سوتے ہیں تو چراغ بند کر دیتے ہیں کہ تیل بڑا جلے گا۔ آج بھی واقعہ والوں نے اتنا تنگ کیا ہے، لوگ گلی کا جو ہے وہ بلب بند کر دیتے ہیں کہ بجلی بڑی خرچ ہوگی، اس وقت بھی کہا تیل بڑا جلے گا، کہا تو کتنی امیر ہو گئی ہے، تیرا چراغ رات کو بھی جلتا رہتا ہے۔ کہا ہاں میں امیر ہو گئی، جس کے پاس محمد ہو وہ غریب کو بھی ہوتا ہے۔ الوقت جا کے مقدر جا کے حلیمہ دا چھپڑ کھجوری دے تھلے، حلیمہ دا چھپڑ کھجوری دے تھلے، حورا میں چھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پیگے تو ہائی، حلیمہ نے لوٹ لی خدا دی خدائی۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مقدر جاگ گئے، وقت جاگ گئے، اللہ اکبر۔ کہا ہاں میں امیر ہوں، بازو سے پکڑا اپنے آنگن میں لے کے آئے، حضور پالنے کے اندر کھیل رہے تھے، پنگوڑے کے اندر کھیل رہے تھے، اور حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، کہ جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے ہم نے سارے دیے توڑ دیے، ہمیں کسی دیے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، میں تیرے بختوں کے قربان جاؤں بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ کے مقدر بھی جاگ گئے اور پھر وہ وقت بھی آیا، اللہ اکبر، حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور پھر ابو جہل مٹھی کے اندر کنکر لے کے آتا ہے اور آ کہتا ہے بتاؤ اگر اللہ کے سچے نبی ہو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ یار یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا، جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے، یہ پتہ نہیں کس نے اندھیرے کے اندر بیٹھ کے لکھ دیا۔
نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا. اللہ اکبر. یار یہ کتنا صفاق معاشرہ آ گیا, کتنا بے مروت معاشرہ آ گیا. وفائیں دم توڑ گئی, بھائی چارہ ختم ہوا, نفرتوں نے عروج پکڑا, حسد, حقد, کینہ, بغض, نفاق اتنا بڑا کہ جس نے کلمہ پڑھایا, کلمہ پڑھانے والے کلمہ پڑھنے والے کے ذکر کی دلیل مانگ رہے ہیں کہ بتاؤ جس نے پڑھایا ہے اس کا ذکر کرنا ہے, لکھا کہاں پہ ہے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا. زندگی میں کسی استاد سے سبق پڑھا ہو, میں نے بڑے بڑے بے ادب لوگ بھی دیکھے ہیں, بڑے بڑے نکارہ لوگ بھی دیکھے ہیں, بڑے بڑے خائن بدکار بھی ہم نے زمانے میں دیکھے ہیں, لیکن جب استاد منہ پہ آ جائے تو ہمت نہیں پڑتی بات کرنا. جس نے 4 لفظ پڑھائے ہوں, جب وہ دوبارہ کبھی آپ نے, جو پرانے میرے سے بڑے لوگ ہیں وہ تو زیادہ خوب جانتے ہوں گے, کبھی ماسٹر صاحب سائیکل پہ گزرتے تھے تو طلباء ساتھ چلتے جاتے تھے جہاں تک چل سکتے تھے اور حال احوال پوچھتے تھے, اور کبھی استاد ملتا تھا تو اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے. استاد کی عزت, اس کی تکریم ہوتی تھی. کوئی پوچھے کہ میاں تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, تو ایم بی بی ایس ہے, تجھے اللہ نے اتنا بڑا عہدہ دیا, اتنی بڑی جو ہے وہ جگہ عطا کی, منصب دیا, اسٹیٹس دیا, دولت دی, اور یہ چٹی داڑھی والا شخص اور سائیکل پہ آیا ہے, تو کار پہ آیا ہے, اور تو اس کی عزت کرتا ہے کہ گاڑی کھڑی کر کے اس سے نکل کے ہاتھ باندھ کے سلام عرض کیا, وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تم نہیں جانتے, میں نے الف بے اس سے پڑھنا سیکھی تھی, یہ میرا استاد لگتا ہے. یار جس نے الف بے پڑھائی ہو اس کا احسان اتنا بڑا کہ گاڑی سے نکل کے سلام پیش کرے ہاتھ باندھ کے تو کوئی دلیل نہیں مانگتا, تو جس محمد عربی نے کلمہ پڑھایا ہو اس کے ذکر کے لیے ضرورت پیش آئے گی دلیل کی. اللہ اکبر. دلیلوں کی کمی نہیں ہے, ہمارے علماء دلائلوں کے انبار لگاتے, جو محقق لوگ ہیں ان کی تحقیقیں بڑی بڑی ہیں, کتابیں لائبریریاں بڑی بڑی ہیں, لیکن میرے استاد گرامی فرماتا کبھی ہوا ہے کہ بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہوا ہے, بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں پہ لکھا ہوا ہے, بات چاند کی ہو اور قمری کہے مجھے دلیلیں دو. جس طرح یہ ممکن نہیں اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار دو عالم کی ہو رہی ہو اور امتی پوچھے کہاں پہ لکھا ہوا ہے. امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ کوئی نہیں. کوئی حضور کے والضحیٰ چہرے کی بات کر دے, کوئی واللیل زلفوں کا تذکرہ چھیڑ دے, اور وہ تو زبانیں بے زبانی کہہ اٹھتا ہے, میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے, ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. تو کیا بتاؤ اگر اللہ کے سچے نبی ہو, میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور مسکرا کے فرمانے لگے میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہی بتا دیں ہم کو. اچھا یار, ابو جہل کی ہتھیلی, ابو جہل کی مٹھی جو پتھر دیکھنے کے لیے حضور کی آنکھوں میں رکاوٹ تھی, کیا وہ پتھروں کے لیے حضور کو دیکھنے میں رکاوٹ نہیں تھی؟ لیکن نبی توجہ کرے تو مردہ پتھروں میں بھی جان آ جاتا, اور خالی جان نہیں آتی, علم غیب بھی آ جاتا ہے. اور پھر اس نبی کے سینے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. سنیے اس نبی کے علم کا عالم کیا ہے, اس نبی کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی بھوک تھی اور میرا جی تھا میں کسی سے کھانا مانگوں, لیکن پھر خیال آتا تھا کہ نہیں, حضور نے مانگنے سے منع فرمایا ہے. فرمایا جو ایک بار کسی کے آگے ہاتھ ملا دے پھر ساری زندگی اس کی پوری نہیں پڑتی, پھر ساری زندگی روتے نکل جاتی ہے, طوال کا دروازہ بند نہیں ہوتا. خودداری سیکھی. اللہ اکبر. اقبال نے جب دیار غیر میں تھا تو پیچھے سے بیٹے نے خط لکھا کہ ابا جان حالات سخت ہیں تو کسی سے قرضہ لے لیں. تو اقبال نے کہا تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیٹ غریبی میں نام پیدا کر. تو غریبی اللہ کے نبی کو, اور یہ آج خود حضور کا پسندیدہ عمل ہے, فعل ہے. حضور سے کہا گیا حضور آپ چاہیں تو یہ بتاؤ مکہ سونے اور چاندی کے بنا دیے جائیں, لیکن عرض کی مالک میں یہ تو نہیں چاہتا. کہا محبوب پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا حضور مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا ملے, ایک دن فاقہ لگے. جس دن کھانا ملے میں شکر ادا کروں, جس دن فاقہ لگے میں صبر کر کے دکھاؤں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ
حضرت علی کہیں سے کوئی جو گندم لے کے آئے تو میں نے آٹا تیار کر کے اس کی روٹی بنائی. ہم گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک مجھے حضور کی یاد آئی, تو میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے پلو میں لپیٹ لیا, اور جب سب نے کھانا کھا لیا تو میں حضور کی بارگاہ میں آیا, تو میں نے حضور کو پیش کیا, تو حضور نے وہ ٹکڑا پکڑا اور منہ میں رکھا اور ساتھ رونے لگے. تو میں نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے بیٹا یہ پچھلے 3 دنوں سے پہلا لقمہ ہے جو تیرا باپ کھانے لگا ہے. 3 دنوں کے فاقے پتے کھائے. کہ حضور نے سوال سے منع کیا, کبھی بھی سوال نہ کرنا, یہاں تک کہ کوئی اتنا امن آن پڑے کہ موت کا خدشہ ہو جائے, وگرنہ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا, اللہ توالت کا دروازہ کھول دے گا. تو کہتے میرا جی تھا میں مانگوں, لیکن میرے خیال آتا تھا نہیں. تو کہتے میں مسجد نبوی کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا, اور میرا خیال تھا کہ جو بھی اندر سے آئے گا میں اس سے کوئی مسئلہ پوچھوں گا, شاید وہ میرے چہرے کے تاثرات سے آگاہ ہو اور مجھے کھانے کے لیے کچھ دے. حضرت صاحب اسلام حجرے سے باہر نکلے تو سامنے شیخین کو دیکھا, تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا. فرمایا یہی چیز تمہارے پیغمبر کو بھی باہر کھینچا ہے. اب تینوں نکلے راستے کے اندر, سامنے حضرت ابو ایوب انصاری نے دیکھا. جب حضور کا چہرہ دیکھا نکاحت کے ساتھ نمایاں تھے, رہا نہ گیا. کہا حضور آج آپ میرے مہمان نہیں بنتے؟ کہا تمہاری مرضی, گھر لے کے گئے, اہل خانہ کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا. کہا جلدی کرو تیار کرو, میرے آقا کو بھوک لگی ہے. جب دوبارہ آ کے حضور کے سامنے بیٹھے تو حضور کے چہرے کی نکاحت برداشت نہ ہوئی, اور باغ کے اندر کھجوریں توڑ کے لائے اور لا کے کہنے لگے حضور جب تک کھانا پک کے آتا ہے یہ تناول فرمائیں. یعنی یہاں پہ رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا, آج میں تبلیغ کرنے کے لیے آؤں, اگر میری بات تسلیم نہ کی جائے تو میں دوبارہ وہاں پہ ٹائم ہی نہ دوں. مجھے ہار نہ ڈالے جائے تو میں کہوں بندے بڑے بیس ہو گئے, کھانا میری مرضی کا نہ ہو تو میں بےزتی کر کے جاؤں, مجمع سبحان اللہ نہ کہے تو اس بات پہ بگڑ جاؤں. کیا مشکل اٹھائی ہم نے دین کی تبلیغ کے لیے. میرے نبی نے فاقے کاٹے. آج ہمیں بڑے فقیر ہیں, بڑے مخلوق الحال ہیں, لیکن اتنے فقیر نہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت آئی ہے. اتنے فقیر نہیں کہ ہمارا چہرہ دیکھ کے کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت ابو ایوب انصاری کھجوریں لے کے آئے, حضور جب تک کھانا بنتا ہے یہ تناول فرمائیں. حضور کھجوریں کھانے لگے, کھانا پک کے آیا تو حضور نے ایک روٹی دی اور چند بوٹیوں پر رکھی اور کہا جاؤ ہمارے گھر میں دے کے آؤ, میری بیٹی فاطمہ اتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے. لیکن کسی کے آگے دستے سوال سے راز نہیں کیا, منع فرمایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اندر سے حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کے آئے. میں نے قرآن کا مسئلہ پوچھا, میرا خیال تھا شاید میرے ارادے قلب سے آگاہ ہوں اور مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کا مسئلہ بتایا, چلے گئے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے. میں نے قرآن کا مسئلہ پوچھا, انہوں نے بھی مسئلہ بتایا, چلے گئے. کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا کہ لگتا ہے آج کسی سے مانگنا پڑے گا. اتنی دیر میں دل و نگاہ قلب کا مرشد اولین آ گیا. حضور تشریف لے کے آئے. میں نے قرآن کا مسئلہ پوچھا, حضور مسکرا کے فرمانے لگے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے. اللہ اکبر. اے فروغت صبح آثار و دبور, چشم تو بی نندائے ما فی الصدور. اقبال کہتا ہے تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے. یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں دینا پڑتا, وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں. اللہ اکبر. ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ قال نعم, جی یا رسول اللہ. حضور نے بازو سے پکڑا, گھر لے کے آئے. حضرت عائشہ سے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض حضور کچھ نہیں ہے, لیکن ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے, کہیں سے آیا تھا. حضور نے فرمایا وہ لے کے آؤ. دودھ کا پیالہ آیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری تھوڑی سی ہرس بدی, میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ تو ہوا. کہتے ہیں حضور نے وہ پیالہ مجھے نہیں دیا, حضور نے اپنے سامنے رکھا اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے ابو ہریرہ جاؤ صفا کے چبوترے پہ جتنے لوگ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ. اور فرمانے لگے جو راستے میں آتے جاتے ملے ان کو بھی بلا لے. کہنا آج محمد عربی نے تمہاری دعوت کی. اللہ اکبر. کہتا میں پریشان تھا, ایک دودھ کا پیالہ ہے اور کتنے لوگ پینے والے, لیکن امر تھا, کیا کر سکتے تھے. کہتا میں جا کے صفا کے چبوترے پہ بیٹھے لوگوں کو بلا لایا, راستے میں آتے جاتے لوگوں کو بھی دعوت دی. تو کہتے ہیں کہ میں جب گھر واپس پلٹا تو حضور کے گھر کے اندر قریب 70 لوگ موجود تھے. حضور نے وہ دودھ کا پیالہ سامنے رکھا اور جو اللہ نے چاہا حضور نے پڑھا.
آج مولوی فتویٰ لگائے کے سامنے رکھ کے نہیں پڑھنا چاہیے تو اس کی مرضی. حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضور نے دودھ کا پیالہ سامنے رکھا اور جو اللہ نے چاہا وہ پڑھا. پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دائیں طرف سے شروع کیا. اب یہ امتحان پہ امتحان. ایک تو شدت کی بھوک, ایک پیالہ 70 لوگ پینے والے, اور جسے بھوک لگی اسے کہا جائے پلانا. تو امتحان پہ امتحان ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی لیکن میں نے پیالہ پکڑا, پہلے شخص کو دیا, اس نے دودھ پی کے جب پیالہ نیچے رکھا تو ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. میں سمجھ گیا دریائے رحمت جوش میں. اللہ اکبر. کہتے ہیں 70 لوگوں نے پیا. پھر میں نے حضور کے سامنے رکھا تو حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک آپ باقی ایک میں باقی. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ پیو. یہ حدیث میں نے جب بھی پڑھی ہے مجھے بڑا لطف آتا ہے اگر آپ کی توجہ ہو. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ پیو. کہتے میں نے دودھ پیا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. تمہیں بھوک بھی بڑی لگی تھی نا. کہتا میں نے اور پیا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتا میں نے 30 بار پھر پیا. اور حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. تو کہتا خدا کی عزت کی قسم اب حلق سے نیچے ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی جب دودھ پہلے شخص نے پینا شروع کیا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب میں نے آخری بار پی کے چھوڑا اس وقت زیادہ تھا. کہتا ہے جب میں نے کہا حضور اب میرے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو حضور نے وہ دودھ پکڑا اور حضور نے جام نوش فرمایا. اعلیٰ حضرت بولے جی جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابو ہریرہ ذرا بتائیے نا وہ میٹھا جام کیسا تھا؟ جی جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر دودھ سے جن 70 صاحبوں کا منہ پھر گیا. ایک دودھ کا پیالہ 70 پینے والے اور ایک پلانے والا. اچھا یہاں پہ لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ ایک نبی نے 70 لوگوں کو ایک دودھ کا پیالہ پلا دیا, لیکن میرے شیخ گرامی فرماتے ہیں ذرا دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو. تاجدار کائنات ہو کے 2 جہانوں کا سردار ہو کے 70 لوگوں کا جھوٹا پی رہا ہے. اللہ جی جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر 70 صاحبوں کا جس دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر عطا کیا کہ جس کے معجزات جس کا ذکر پہلے تو کائنات میں خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے. شیخ مہدی الفاسی مطالعہ مسرات شرح دلائل الخیرات کے اندر لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کے جس کے سینے کے اندر ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بات حضور کی ہو اور امتی کو ٹھنڈ نہ پہنچے. تو اللہ نے وہ پیغمبر عطا کیا. یہ ایک دن کا میلاد کیا ساری زندگی بھی میلاد مناتے رہے تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا آپ ایک دن نہیں 2 دن نہیں کم از کم 12 دن اپنے گھروں کے اندر شام کا کھانا روٹین سے بنتا ہے. اپنی بیوی کو اپنی ماں کو یہ کہہ دیں کہ اتنی دیر تک کھانا نہیں کھایا جائے گا جب تک سارے دسترخوان پہ باوضو ہو کے بیٹھ نہیں جاتے. اور پھر وہاں پہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ بیٹا قرآن کی تلاوت کرے, بیٹی نام کے 2 شعر پڑھے اور باپ حضور کی چند احادیث, حضور کا حسن, حضور کی سیرت, حضور کی صورت, حضور کا جمال, حضور کا کمال, حضور کے شمائل, حضور کے خصائل, حضور کے فضائل میں سے کوئی کچھ چیزیں بیان کر دے اور گھر کا بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں دعا کر دے اور پھر کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کر کے تبرک کے طور پہ وہ کھانا کھا لے. پھر دیکھنا گھر میں کتنا سکون اترتا ہے, کتنی برکتیں اترتی ہیں. اور گھر میں کو پوچھے نا یہ میلاد کیوں مناتے ہو تو پھر ماں کو بتانا ماں تجھے تو ترکے میں بیچ کے رقم تقسیم کی جاتی تھی, میرے رسول آئے آ کے فرمایا جنت سدرۃ المنتہا سے اوپر تھی, میں نے کھینچ کے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. باپ پوچھے میلاد منانا کیوں ضروری ہے تو اسے بتانا کہ تمہیں تو اس لیے گھر میں رکھا جاتا تھا یہ مزدوری کرنے کے کام آئے گا. میرے نبی آئے اور فرمایا کسی نے دیکھنا ہو میرا رب میرے پہ راضی ہے کہ ناراض اپنے باپ کو دیکھ لے. اگر باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے, اگر باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے. اگر بہن پوچھے میلاد منانا کیوں ضروری ہے تو اسے بتانا تجھے تو اس لیے قتل کیا جاتا تھا کہ کل کو تیری شادی ہوگی اور کوئی ہمارا بہنوئی کہلائے گا. میرے رسول نے فرمایا جس نے 2 بہنوں کی
परवरिश करके उनको उनके घरों के अंदर रुखसत कर दिया शादी करके, कल जन्नत के अंदर मेरे साथ ऐसे होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। अगर बेटी पूछे मिलाद मनाना क्यों जरूरी है, तो उसे कहना तुझे तो पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था, मेरे नबी ने फरमाया था मेरी बेटी फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो फिर देखना कायनात के ऊपर कैसे उजाले निकलते हैं, कैसे रोशनी फैलती है। खिरत की रोशनी थी, न जुनू की आग ही थी, तेरी राहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।